پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہے عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کا ٹیلی فونک رابطہ. ٹرمپ نے دیوالی کی مبارکباد دی اور مودی کو عظیم انسان اور قریبی دوست قرار دیا. کہا روس سے تیل کی خریداری میں واضح کمی آئی ہے. ادھر ٹرمپ انتظامیہ نے سیز فائر بچانے کی کوششیں تیز کر دی. پیر کی جھڑپوں کے بعد 10 روزہ جنگ بندی خطرے میں ہے. ملک میں سیلاب کے اثرات پر گیلپ کا نیا سروے. 41% پاکستانی سیلاب سے یا شدید بارشوں سے شدید متاثر ہوئے. دیہی علاقوں میں یہ شرح 45% اور غریب گھرانوں میں 52% تک پہنچ گئی. 80% متاثرین کو اب تک کوئی امداد نہیں مل سکی ہے. پنجاب میں گندم کے بیج کی ترسیل روکنے سے بحران کا خدشہ. سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان نے خبردار کیا کہ غلط پالیسیز نے زرعی شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. ایندھن کی قلت کا خطرہ بڑھ گیا. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے خبردار کیا کہ بینک گارنٹی مسئلہ حل نہ ہوا تو درآمد رک جائے گی. سپلائی چین متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور خواتین کی بڑی کامیابی. CSS 2025 کے امتحانات میں 48% نشستیں خواتین نے حاصل کر لیں. پہلی بار ٹاپ 10 میں سے 7 پوزیشنز خواتین کے نام. گزشتہ دہائی میں خواتین کی نمائندگی بلند ترین سطح پر. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور عامر صاحب اسٹارٹنگ فرام یہ جو ٹرمپ اور مودی ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہوا ہے اور جس میں ٹرمپ کی جانب سے بھی کچھ پیغام دیا گیا ہے اور تعریف بھی کی گئی ہے مودی کی, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب کی جو دیوالی کی خوشیاں تھیں اس میں کافی ماند پڑ گئی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ویسے تو دیوالی کی خوشی میں مبارکباد کے لیے کال کیا, مگر اس کے اندر 2 باتیں بڑی اہم کی. سب سے بڑی بات جو کی انہوں نے کہا جی نو وارز ود پاکستان کہ مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی باقی باتیں بھی میری ان سے ہوئیں, بڑی اچھی باتیں ہوئیں مودی سے, مگر یہ بھی بات ہوئی کہ لیٹس ہیو نو وارز ود پاکستان. تو اس کا جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ انڈیا اور پاکستان کو آپس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. اس میں ایک ایزمپشن آ جاتی ہے کہ نو وار ود پاکستان کہ ایز اف جو انڈیا کا بیانیہ تھا کہ پہلگام سے ہم نے شاید کوئی شروعات کی تو انہوں نے جواب دیا, تو یہ ایک قسم کا آتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ پہل کی. اور کیونکہ درمیان میں انڈیا کی طرف سے بڑے اگریسو بیان آ رہے تھے ان کے جرنیلوں کے, ان کے لیڈرشپ کے, اور آگے بہار کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو یہ قسم کی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی سبکی ہوئی ہے کہ جی ٹرمپ کا یہ کہنا کہ نو وارز ود پاکستان جو ہے یہ ان کے تکلیف میں اضافہ کرتا ہے, کیونکہ وہ کافی پہلے بھی کوئی 40 دفعہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ جہاز گرائے اور میں نے یہ جنگ ختم کی, جس کے اوپر وہ خاموش رہتے ہیں. مودی کو ڈائریکٹلی گورنمنٹ, مودی صاحب خود نہیں کہتے, ایون کہ فارن آفس بھی جو ان کا کرتا ہے ٹرمپ کا نام نہیں لیتا, ہلکا پھلکا وہ ان کو ناپسند کیا جاتا ہے اس بات کو, مگر اس کی کھلے عام کوئی ان کا حوصلہ نہیں ہے یا جرت نہیں کرتے کہ امریکہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے باشگاف الفاظ میں اس کا سخت جواب دے سکیں. اور ان کی اپوزیشن جو ہے فار ایگزامپل یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جواب کیوں نہیں دیتے. دوسرا جو ہے اسی سانس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مودی نے ان سے یہ کہا ہے کہ وہ تیل پہلے ہی کم روس سے خرید رہے ہیں, مزید کم خریدیں گے. ٹرمپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ میری بات ہوئی ہے ٹرمپ مودی سے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ روس سے تیل نہیں رہیں گے کیونکہ اس سے یوکرین میں جنگ بڑھتی ہے. انڈیا نے اس وقت اس سے مکر گئے, انڈیا نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب دوبارہ یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے کہ دیوالی کے اس فون کال کے دوران, تو یہ پھر دوبارہ ایک قسم کا جو انڈیا کی بڑی واضح پہلے پوزیشن تھی کہ نہیں ہم ہر صورت میں روس سے تیل لیتے رہیں گے, اور یہ ایک بات دوبارہ ان کے لیے ایک مشکل کی بات, ڈپلومیٹکلی ان کے لیے ایک پرابلم ہے. اور کیونکہ اس کے باوجود کہ ان پہ 50% ٹیرفس بھی ہیں, 25% ٹیرف ان کے اوپر پہلے لگے تھے, اس کے بعد پینلٹی کے طور پہ روس سے تیل لینے کے 50% بھی چل رہے ہیں, ان کو یہ باتیں بھی
سننی پڑ رہی ہیں. اور ایک قسم کا یہ مودی صاحب کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ نو وارز ود پاکستان, اس کے بعد اگر کوئی وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ سندور 2 جس کا کہ امکان نہیں ہے, شاید وہ جرت نہیں کریں گے, شاید پوسچرنگ ہے, مگر یہ امریکہ کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ آ جانا میرا خیال ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اگر آپ اپنے گیسٹ کا تعارف کروائیں تو میں چاہوں گا ان سے پوچھنا. جی عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سابق گورنر محمد زبیر صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. جی زبیر, میں شاید آپ نے میرے ابتدائیے میں جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. آپ نے شاید ابتدائیہ سنا ہوگا, یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے کتنا اہم ہے یہ؟ آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ ڈزنٹ اسٹاپ ایمبیرسنگ مودی, یہ اسی کا سلسلہ ہے جو پچھلے مئی سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے. بلکہ جب فیبری میں میرا خیال ہے جب ٹرمپ جنوری میں وہ بنے پریزیڈنٹ اور اس کے بعد اس کے 1 مہینے کے اندر مودی صاحب وہاں گئے تھے, تو وہ جو ویژولز آئے تھے تو اس میں اور جو بات چیت ہوئی تھی, جس طرح سے انڈیا کو پچھلے 20-25 سال میں ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے فرام دی امریکن پریزیڈنٹس انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان ہز فرسٹ ٹرم, وہ بالکل کافی ایک ڈفرنٹ نظر آ رہا تھا. اور پھر وہ جب مئی میں جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب کو موقع ملا ہے, اور ان کے لیے بڑا مشکل ہے, مودی کے لیے آپ نے جو اپوزیشن کا ذکر کیا کہ راہل گاندھی وغیرہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ڈینائی کر دیں نا, جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ان کے کہنے پر ہوا تھا. انہوں نے ایک طرح سے تڑی لگائی تھی کہ جی اگر آپ جنگ نہیں روکیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ میں نہیں بلیو کرتا کہ وہ ٹرمپ واز دا ریزن فار سیز فائر. پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے اپنے اپنے مفاد کے تحت سیز فائر کیا تھا اور اس میں ٹریڈ کا میرا نہیں خیال ہے کہ تعلق تھا. بٹ اینی ویز پاکستان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان ایکسیپٹنگ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے, انڈیا کو مسئلہ ہے. اب انہوں نے اور ایک آگے بات کر دی کہ جیسے بچوں کو نہیں کہتے کہ جنگ نہیں کرنا, تو وہ اس نے پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ایمبیرس کرتی ہے کہ جی ہماری جو بات چیت آپس میں ہوئی ہے اس میں رشین آئل کے حوالے سے بھی جو پہلے انڈیا کا سٹانس بالکل صحیح تھا. بائی دا وے آئی ڈو ایگری ود دیٹ تھنگ کہ جی امریکہ بیچ میں کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو ڈانٹ کے جی آپ اس کو آئل سپلائی اگر کریں گے تو آپ کے لیے ٹیرفز اتنے ہائی ہوں گے, جو کہ انہوں نے کر کے دکھایا ٹرمپ نے. تو امبیرسنگ سچویشن ہے مودی کے لیے. پوری زبیر ایک اور بری خبر یہ ہے, میں سمجھتا ہوں جو کہ ساری دنیا کے لیے ہے, مسلمان ممالک کے لیے, پاکستان کے لیے بھی ہمیں بھی بڑی تکلیف ہے کہ جو پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی کہ یہ غزہ کے اندر جو سیز فائر ہے یہ ٹھہرے گا. اب وہ جو ہے ہر دوسرے دن جو ہے وہاں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے. 100 کے قریب فلسطینی مزید مارے گئے ہیں. کل پھر جو ہے حملہ ان کی طرف سے کیا گیا, کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ کہ جی حماس کی طرف سے وائلیشن ہوئی ہے تو وہ حملہ کر دیتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایون نیو یارک ٹائمز جیسا اخبار جو کہ بہت زیادہ پرو اسرائیلی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں لگتا کہ جو ہے امریکہ جو ہے نتنیاہو کو روک پائے گا یا وہ کلیئرلی پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہاں پہ اپنے سن ان لا کشنر کو بھی بھیجا ہوا ہے, وٹکاف بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, مگر لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹھہرے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سمیت جو ہے یہ تمام جو اتنی بڑی پیس کانفرنس ہوئی اور آؤٹ آف دا وے جا کے شہباز شریف صاحب نے تعریف بھی کر دی, مبارکبادیں بھی دے دیں, اور وہ کلیئرلی ایک ہفتہ 10 دن کے اندر ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں پچھلے اگر آپ 40-50 سال جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یا کولڈ وار جب تھی چائنا کی یا یو ایس کی اور سوویت یونین کی, اور اس کے بعد کہ جی بھی اسرائیلی ایجپشن وار اور سب, یہ بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے کہ وہ سیز فائر از دا فرسٹ تھنگ کہ جی سیز فائر تو پہلے کرے نا, اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہوتی ہے اور بہت پینفل پروسیس سے ہو کے سیورل منتھس سیورل پیپل آر انوالوڈ, گارنٹرز ہوتے ہیں اس کے جا کے پھر ایک طے پاتا ہے کہ جی آگے پیس پلان کیسے ورک کرے گا. یہ جو ابھی مڈل ایسٹ پیس پلان تھا یہ تو جس طرح سے ہودج پودج طریقے سے اس کی عمل درآمد اس کو کروایا گیا ہے, یا ایون اگر ہم اپنے اس میں دیکھیں پاکستان افغانستان
کے حوالے سے جو دوحہ میں ہوا ہے اس میں کوئی ایفرٹ تو شامل نہیں ہے, صرف سیز فائر. سو اگر تو یہ پہلی چیز تھی جو شہباز شریف صاحب کو سمجھ ہی نہیں تھی فورن پالیسی کے, کہ یہ اگر تو اٹیمپٹ ہے سیز فائر تو ہی شوڈ ہیو سیڈ کہ لیٹس ہوپ کہ سیز فائر ہو. لیکن ہمارے جو خدشات ہیں سب کے, دنیا والوں کے, خاص طور پر پاکستانیوں کے اور مسلمان کنٹریز کے, یہ ہونے چاہیے تھے کہ پرماننٹ پیس کیسے آئے گا اور پیلسٹینین سٹیٹ کیسے وجود پہ آئے گا. یہ دو فنڈامنٹل کوسچنز تھے, وہ دونوں کو رد کر کے کہ جی وہ ایکسچینج آف ہوسٹیجز, اگر وہ یہ کہتے کہ ایکسچینج آف ہوسٹیجز تک کی بات ہے تو اس کی سمجھ آتی تھی. اب پھر اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو ہوکس ہیں ان کی آوازیں بھی آنی شروع ہو گئی کہ جی اب چونکہ ہمیں وہ مل گئے ہیں ہمارے پرزنرز, اور دوسرے جو کہ جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی ان کی باڈیز مل گئی, اب ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے ناٹ ٹو بام, اور اس کو جب تک خطے میں جب تک ان کو تباہ نہیں کر دیا جائے گا تو امن اس وقت تک نہیں آئے گا. یہ ان کی پوزیشن ہے. سو اٹس این امبیرسمنٹ فار ٹرمپ, بٹ ٹرمپ امبیرس ہونے والے ہیں نہیں, وہ جس قسم کی ان کی شخصیت ہے. بٹ اٹس ڈیفینیٹلی اے سیریس امبیرسمنٹ فار آل دا مسلم کنٹریز جو کہ اس میں ایز گارنٹرز تھے, اینڈ اسپیشلی پاکستان جو ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے سلوٹ بھی کیا تھا, تعریفیں بھی کی تھی کہ جی ملینز آف لائفز بچا لی ہیں انہوں نے مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہسٹورک ہے اور تمام چیزیں. سو وہ ظاہر ہے وہ تو چند دنوں کی بات تھی. اسرائیل از واٹ اسرائیل از. اسرائیل از واٹ اسرائیل از. ایک تو وہ سیز فائر جو غازہ میں ہے, ایک ہمارے جو اپنے بارڈر کے اوپر سیز فائر افغانستان کے ساتھ ہوا ہے, وہاں سے بھی ایک خدشات ایک رہتے ہیں کہ طالبان کی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور, نیت ٹو ڈیلیور جو ہے وہ کتنی ہے نہیں ہے. وہ معاملات روز گرم سرد بیان آ جاتے ہیں. تو یہ ہم نے کہنے کو تو نیو نارملز کر دیے ہیں کہ جناب آئندہ ہم بالکل کوئی ہماجگاہ ہوئی تو ہم ہاٹ پرسوٹ بھی کریں گے, اور ساتھ میں ہم پالیسی بھی تبدیل کرنے جا رہے ہیں, کر لی ہے, اناؤنس کر دیا ہے کہ کوئی نمائندہ حکومت ہوگی, ادر دین اشارہ دیا ہے ہم نے طالبان, ان سے بھی بات چیت کریں گے. تو اس سیز فائر کے متعلق کیا آپ کہیں گے؟ اگین جو فنڈامنٹل کنسرنز ہیں, ہسٹوریکل کنسرنز ہیں افغانستان کے سے لے کے, چاہے وہ طالبان کی حکومت تھی یا اشرف غنی کی حکومت تھی یا گوئنگ بیک ٹو کنگ ظاہر شاہ کی حکومت تھی, جو ان کے کنسرنز ہیں اور جو کہ لیجٹمیٹ نہیں ہیں, اور جو کہ 1947 کے بعد افغانستان was one of those countries جنہوں نے اپوز کیا تھا پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں ایڈمٹ کرنے کے. تو اٹ گوز بیک ٹو دیٹ. تو وہ یہ ہسٹوریکل پاکستان کے کنسرنس بھی رہے ہیں اور جینوئن کنسرنس رہے ہیں, خاص طور پر یہ ریسنٹ پیریڈ پہ کہ جی ٹیررزم کو لے کے جی ہمارے ہاں آتے ہیں جن کو سیف ہیونس افغان طالبان نے دی بھی ہے. تو یہ جو فنڈامنٹل بات چیت تو اس پر ہوتی ہے نا کہ جی پہلے سیز فائر ایگری کر لیں اور پھر بات چیت شروع ہوگی. آپ چاہے 65 وار اٹھا لے پاکستان انڈیا, پہلے سیز فائر ایگری کیا سپتمبر کی 17 تاریخ تھی میرے خیال ہے 1965, اور اس کے بعد ایک بڑا پینفل پروسیس شروع ہوا 6 مہینے کے بعد, جس میں پھر وہ فیصلہ, اور جس طرح شملہ کو لے لیں آپ کہ جس میں جب بھٹو صاحب گئے تھے تو پھر وہ جو قبضہ کیا ہوا تھا ہندوستان نے وہ واپس, اور پرزنرز جو ہمارے تھے 90,000 پلس وہ واپس. سو وہ فنڈامنٹل ایشوز کو کی طرف جایا جاتا ہے. اب یہاں تو بالکل وہاں گئے اور دوحہ میں ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا, بٹ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں اب استنبول میں ہوگا اور استنبول میں زیادہ انوالومنٹ ہوگی. بٹ جو نیو نارمل ہے نا دنیا کا, جو ٹرمپ صاحب نے سیٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کر دیں, دیٹ مینس کہ پیس آ گیا. پیس تو اس وقت آتا ہے جب فنڈامنٹل جو ہسٹوریکل ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں لارجلی ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا ٹو سائڈس. اگر وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں تو پھر تو وقتی بات ہے, اس کے بعد پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا جہاں سے ختم ہوا تھا. سیز فائر میں اور پیس امن پلان میں امن ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. دو قسم کی یہ افغانستان کے اوپر پاکستان کے اندر رائے پائی جاتی ہے. ایک ہاکش ویو ہے کہ وہ ٹیگ آرمی ہیں, وہ گوریلا وار کرتے رہتے ہیں, پہلے کرتے رہے ہیں. پاکستان کی ظاہر ہے ہماری بڑی ایک آرگنائز مانی بھی انڈیا کو ہم نے ریسنٹلی دھول چٹائی ہے, وہ ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, اور ہم ان کو بہت برا سبق دیں. ان کے پاس چوائسز نہیں ہیں کیونکہ ان کی تمام سپلائیز ہمارے سے ہیں, ان کے یہاں کوئی ان کے پاس اور آپشن نہیں ہے.
مگر دوسرا ایک اور طبقہ بھی ہے جو کہ اس بات سے کہ 78 سال میں پہلی دفعہ جنگ کی صورتحال آئی ہے، بہرحال ہمارا وہ مسلمان برادر ملک ہے اور ہمسایوں کے ساتھ الٹیمیٹلی آپ کو صلح کرنی پڑتی ہے، تو کیرٹ اینڈ سٹک میں اب جو ہے نا کیرٹس کو اب آگے لے آئیں، سٹک ذرا پیچھے کر لیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں چیزوں کو، سم ویئر ان دا مڈل، یا کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پالیسی جب آپ فائنلائز کریں تو اس میں جو ایشوز انوالوڈ ہیں، جس کا عوام کو الگ کر کے آپ بات نہیں کر سکتے. ایک مسئلہ جو ہے کہ ہمارے جو بلوچستان اور کے پی جو دو صوبے ہیں جہاں سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان میں بہت سالوں سے ہے، اب بھی ہے، بہت شدید ہے ٹیررزم کے حوالے سے، اور کس سے وہ جڑتا ہے افغانستان کے ساتھ. اور ہم ظاہر ہے اگر ہم کے پی کی پاپولیشن کو دیکھیں تو لارجلی وہ پختون پاپولیشن، ادھر بھی پختون پاپولیشن، یہاں بھی مسلمان وہاں بھی مسلمان، تو سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اور آپ پالیسی بناتے ہوئے اس چیز کو اگنور کر کے نہیں چل سکتے کہ جی اس کو ہم کس طرح سے لیں گے، ہمارے لوگ اس کو کیسے. پھر کے پی میں ایک ایسی پارٹی کی حکومت ہے جو فیڈرل حکومت کے شدید خلاف ہے، اور وہ ایک آپس میں ایک جنگ ان کی آپس میں چل رہی ہے. تو جو بھی ایشو آگے لے کے چلیں، ایک تو کے پی کی حکومت یا پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے ان کا پوائنٹ آف ویو سن کے، ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ کے، اور ان کو کنونس کر کے کہ جی واٹ از گڈ فار پاکستان. کوئی بھی ایک پالیسی تو چل ہی نہیں سکتی کہ جی آپ مار دھاڑ سے تو افغانستان پر حکومت نہیں کر سکتے. پاکستان کو اپنی غلطیاں بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. آج کی بات نہیں میں کہہ رہا، پچھلے 40-50 سال سے جس طرح سے ہم نے افغانستان کو ٹریٹ کیا، ایک جو کویسچن ہوتا ہے بار بار عامر کہ ہم نے تو اتنی ہیلپ کی ہے ان کی، جو کہ کی ہے. زبیر، میں آپ کی یہ جو بہت آپ نے اہم بات کی ہے، اس پہ میں مزید ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کہنا کہ ہم وہاں پہ آئندہ کسی نمائندہ حکومت جب ہوگی اس سے بات کرنے کے لیے، یعنی کہ طالبان کے علاوہ باقی فورسز بھی، یہ ایک جو 50 سال کی 45 سال کی ہماری غلطیاں تھیں اس کا ایڈمیشن ہی ہے. ایسے نہیں دیکھتے آپ اس کو کہ ہم ریگریسو فورسز کو شدت پسندوں کو، چاہے وہ مجاہدین کی صورت میں تھے، طالبان کی صورت میں تھے، ہم ہمیشہ مذہبی شدت پسندوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. باقی فورسز، تاجک، ازبک، ناردرن الائنس، ہم نے وہ رجوع کرنے کے باوجود کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا. دیکھیں نا، وہ ابھی بھی جو 2021 ایز ریسنٹ ایز 2021 جب ہم ایک طالبان کو لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ ایک ایسی اینٹیٹی تھی جس کو ہمیں شدید مخالفت کرنی چاہیے تھی. مخالفت اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ کود کے وہاں کچھ کرتے، بٹ ان کا جو فنڈامنٹل تھنکنگ ہے، شدت پسندی جو آپ نے کہا، ایکسٹریمسٹ ایک فورسز ہیں جو اینٹی وومن ہیں، جو بچوں لڑکیوں کی ایجوکیشن کے اگینسٹ ہیں، جو عورتوں کی پارٹیسپیشن کے اگینسٹ ہے. ہاؤ کوڈ وی ایون گو اہیڈ اینڈ پروموٹ دیم؟ اور جبکہ یہ ایک دفعہ نہیں، پہلے 90s میں موقع آیا جب ملا عمر وہاں کے وہ تھے، سربراہ تھے طالبان کے. اب پھر 2021 میں یہ دوبارہ ہمارے پاس آپشن ہوا، صرف اس لیے کیونکہ ہم ایک جو فنڈامنٹل ہمارا ایشو ہوتا ہے نا، ہم ہر فورن پالیسی ایشو کو انڈیا کے اس سے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ انڈیا، اشرف غنی جو ہیں وہ پرو انڈیا ہیں، اور اس لیے بجائے کہ ہم کلٹیویٹ کرتے ایک ریلیشن شپ. اور یہ فیکٹ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت براڈ بیس تھی، وہ اتنی فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ نہیں تھی. باہر سے پڑھے لکھے، آئی ایم پرسنلی اویئر آف مینی پیپل جو کہ بینکرز یا اکاؤنٹنٹس یا لائرز یا دوسرے لوگ جو تھے، عورتیں جو کہ یو ایس یا یورپ میں سیٹلڈ تھے، وہ واپس گئے اور وہاں جا کے افغانستان میں انہیں کام، ہم نے اس کے بدلے لا کے یہ بٹھا دیا. ابھی بھی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، جسٹ ایکسٹرا ہاف منٹ، کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ نمائندہ حکومت ہوئے گی، مطلب یہاں نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہاں فارم 47 کے بیسس پر ہے، اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہاں کہ جی، جو کہ ہمیں اس وقت ڈیمانڈ کرنا چاہیے جب ہمارے پاس ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہو جس کے پاس سٹولن مینڈیٹ نہ ہو. وہ سٹولن مینڈیٹ والی حکومت افغانستان پر انگلی اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ جی یہاں آپ کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. مطلب یہ کیسی عجیب سی بات ہے، آئرونک بات ہے. ہم پھر وہی کرنے جائیں گے رجیم چینج، ہم بھی رجیم چینج کے پیچھے چل پڑے ہیں، یہ آئرونک بات ہے. پر ایک اور جو بڑا خلاف جو نظر آتا ہے زبیر، کہ مجھے کوئی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ نہیں نظر آتا، کیونکہ افغانستان
افغانستان کے صرف ہم ہی نہیں، ہم سب سے زیادہ تنگ ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ 3-4 دہائیوں سے ہم نے ملینز کے اندر جو ہے ان کے یہاں پناہ گزین رکھے، مگر تمام ہی جو افغانستان کے ہمسائے ہیں، چاہے ازبکستان، تاجکستان، چین، ایران، سبھی کے ہاں شدت پسند ایلیمنٹس ہیں جو وہاں سے جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیتے ہیں افغانستان والیوں کو، جس طرح ہم نے کیا، چلو اچھا کیا، ہمارے زیادہ تعلقات تھے، مگر کوئی کلیکٹک ایفرٹ جو ریجنل ایفرٹ ہونا چاہیے، وہاں پہ مجھے اپنا فارن آفس یا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم ایکٹیو نظر نہیں آئے. دور دور سیر کے لیے بہت جاتے ہیں، ریجن میں نہیں جا رہے. آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ 2022 میں جب پی ٹی ایم کی پہلی حکومت آئی تھی تو اس میں فورن منسٹر بلاول بھٹو تھے، اور میں سمجھتا ہوں جو 16 مہینے کی حکومت تھی، اگر میں کسی منسٹر کو سب سے اچھا پرفارمنگ منسٹر سمجھتا ہوں تو وہ بلاول بھٹو تھے. وہ امریکہ بھی بہت دفعہ گئے، رشیا بھی گئے، چائنا بھی تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہے. یورپین یونین کے ساتھ انہوں نے بہت ایفرٹ کی، لیکن 2 ملکوں میں وہ نہیں گئے ایز فارن منسٹر، ایک انڈیا اور ایک افغانستان، جس کے ساتھ سب سے زیادہ پھٹا تھا، جس کے ساتھ سچویشن امپروو کرنے کی ضرورت تھی. ان 2 ممالک میں نہیں گئے. اور میں وہ ان کے ساتھ جو میری پرسنل کنورزیشن ہوئی تھی وہ میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے ان سے پوچھا تھا یہ بات، تو انہوں نے بیسکلی یہ کہا تھا کہ یہ ان کے اس سے حدود سے باہر ہے. تو ظاہر سی بات ہے ڈپلومیسی کو آپ کیسے ختم کر کے، اور یہ وہ شہباز شریف کی حکومت ہے جن کے بڑے بھائی نواز شریف سمجھتے ہی یہی ہیں کہ بنیاد یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ پیس ود ان دا ریجن فالوڈ بائی ٹریڈ ود ان دا ریجن. وہ تو یہ کہتے تھے کہ کابل، لاہور، کلکتہ کا جو ٹریڈنگ روٹ ہے جو ہزاروں سال استعمال ہوتا رہا ہے، دیٹ واز دا پروسیس جس کی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں اتنی ترقی آئی تھی. یہ نواز شریف کی تھنکنگ تھی، اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. اب اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ پیس پروسیس، پیس ایفرٹ کیا کرنی چاہیے، بیک ڈور ڈپلومیسی، وہ سارے ایفرٹ ضرور کرنے چاہیے. یہی نواز شریف تھے ان کی پارٹی کے ہیڈ جو واجپائی کو لے کے آئے تھے آفٹر بوتھ کنٹریز ہیڈ گون نیوکلر. آئی مین دیٹ واز اے ویری بولڈ موو. اور مودی کو لے کے آئے تھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مودی کے بارے میں جو بھی ہمارے تاثرات ہیں. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ مودی از رسپانسبل، مور رسپانسبل فار دی جو ہماری ریلیشن شپ میں خرابی آئی ہے. لیکن ہماری طرف سے بھی ایفرٹ ہونی چاہیے. ایک فنڈامنٹل چیز سمجھنی چاہیے کہ ٹریڈ بنیادی چیز ہے فار اکنامک پراسپیرٹی، اور ٹریڈ ود ان دا ریجن. تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور وہ نہیں کرنا چاہیے افغانستان میں جو ہم سن 75 سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ جی اس کی حکومت ہو یا اس کی حکومت ہو، یا پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیں اور پھر اس کو لے کے آ جائیں. دیٹس واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. تو اگر ہم وہ دوبارہ شروع کر دیں گے تو اس میں نہ یہاں امن آئے گا نہ وہاں امن آئے گا. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ افغانستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ملکہ پروونسز ہیں جو بڑے حساس ہیں، بلوچستان اور کے پی خاص طور پہ، کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان، اور وہ کیونکہ اب انہوں نے انٹرنیشنلائز ہماری غلطی کی وجہ سے ڈیورنڈ لائن کا ذکر کر دیا، اور میرا خیال تھوڑی سی ہمارے ہاں سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ ایشو ہمیشہ ٹرائبل بیلٹ کا رہتا تھا. وہ ہماری سافٹ ویلی ری تھی جس سے اب ایکس فاٹا سے اب ہم نے کے پی میں ضم کر لیا. سو وہاں پہ اسٹیبلٹی ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے یہ پھٹے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیبنٹ نہیں بننے دے رہے کیونکہ ہم نے سہیل آفریدی کی جو ہے ملاقات عمران خان سے نہیں ہونی دی. اور سوال یہ کہا جا رہا ہے جی کیوں وہ عمران خان جیل میں بیٹھا ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے اس کو کیسے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کیبنٹ کا فیصلہ کرے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نواز شریف ایک تو بڑی اگزامپل ہے، ریسنٹ اگزامپل ہے. نواز شریف کنوکٹڈ تھے، چاہے وہ لندن میں تھے چاہے وہ جب جیل میں تھے. آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی ایم کی فرسٹ گورنمنٹ بنی، اس سے پہلے بھی سارے لیڈرز جا رہے تھے، اور ایک وقت یہ آیا تھا جب وہ حکومت بن چکی تھی پی ٹی ایم کی، تو پی ایم ایل این کے جتنے وزراء تھے، جس میں خرم دستگیر بھی تھے، رانا ثناء اللہ بھی تھے، شہباز شریف اوبویسلی پرائم منسٹر، مفتاح اسماعیل، اور یہ سارے لوگ جو تھے، خواجہ آصف، یہ سارے نواز شریف کے ایک کنوکٹڈ بندے کے پاس گئے تھے نا سارے، کیا صلاح مشورہ کرنے کے لیے. ریگولرلی ایوری ویک ٹیلی فون پر وہ ہوتا تھا، ویڈیو کالز پر ایک حکومت کو کیسے آ کے
جانا ہے, ایون ٹو دا ایکسٹینٹ آف پیٹرول پرائز بڑھانی ہے کل رات 14 تاریخ کی رات کو, یا نہیں بڑھانی, وہ بھی نواز شریف سے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار بھی وہاں تھے اس وقت. سو آپ کنوکٹڈ لوگوں سے آپ تو خود کر رہے تھے. یہاں جو عمران خان ہیں, اب آپ کو احساس بھی پہلے اتنی امبیرسمنٹ ہو چکی ہے بیکاز وفاقی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ وہ سہیل آفریدی چیف منسٹر نہ بنے, پبلکلی اسٹیٹمنٹس دے کے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے کیسے بنتے ہیں. پھر آپ نے کورٹ تک پہنچ گئے, پھر آپ کے الیکشن کمیشن نے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیے سارے ممبرز کو. سارا ہونے کے باوجود پھر بھی آپ روک نہیں سکے سہیل آفریدی کو چیف منسٹر بننے سے. یہ خطرناک چیز ہے, یہ ہسٹری میں آئے گی کہ کس طرح سے ہم نے مینڈیٹ کسی کے پاس تھا اس کو روکنے کی کوشش کی. ہم مینڈیٹ کر کے تھک گئے ہیں باتیں کر کے کہ جی جس کا مینڈیٹ ہو وہ اسی کو ملنا چاہیے. اور میں نواز شریف کو کوٹ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو امبیرس کرنے کے لیے, جب نواز شریف یہ کہتے ہیں پبلکلی, کتنی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا. اٹ از ناٹ دا سیم ایکویولنٹ, بٹ شیخ مجیب کی تو ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں کتنا بلیم اسٹیبلشمنٹ کر چکی تھی کہ وہ کس طرح سے انڈیا کے ساتھ انوالو ہیں. ڈسپائٹ دیٹ آج جب بات کرتے ہیں سارے, ناٹ جسٹ نواز شریف, تو سہیل آفریدی نے کیا کیا؟ سہیل آفریدی ان کا رائٹ بنتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں حالات ایسے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو کیا پڑی تھی. بھائی ہی ہیز دا کانسٹیٹیوشنل رائٹ. کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ایسے حالات ہوں تو آپ چیف منسٹر کو چینج نہیں کر سکتے. سو فار ہی گیٹس دا بیکنگ آف دا میجورٹی آف دی اسمبلی. he should be respected for that and he should be honored for that. اور یہ پرائم منسٹر کا بھی کہنا کہ جی میں دیکھوں گا ملاقات کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے, کس سے دیکھنا ہے, کس سے پوچھنا ہے آپ کو. سو اٹ از سمپلی وہ جو ہماری کنٹینیوشن ہے آف انڈیموکریٹک تھنکنگ, انڈیموکریٹک ایکٹس, وہ آج بھی ختم نہیں ہوا. اور ملاقات بالکل ہونی چاہیے, اور یہ سہیل آفریدی کا رائٹ ہے کہ اس وقت تک وہ کوآپریٹ نہ کریں جب تک ان کو یہ رائٹ نہیں ملتا کہ وہ عمران خان سے مل. یا تو آپ کہیں کہ جی آپ کا جو چیف تھا قائد عوام یا قائد تھے نواز شریف, وہ کنوکٹڈ, وہ بھی تو کنوکٹڈ تھے. So draw some parallel and be bold enough to accept the right. صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بات کی, اور ابھی آپ یہ جو پولیٹیکل سینیریو کی بات کر رہے ہیں, سو ہاؤ دیز ٹو سچویشنز آر کمبائننگ, کیونکہ جو ٹینشن پاکستان افغانستان کی چل رہی ہے وہ, اور پھر یہ جو ابھی ایک انٹرنل مسئلہ چل رہا ہے لیکن یہ ایریا سینسٹیو ہے, ان دونوں کو کیسے کمبائن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے, عوام کیا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں on all of these things. That is a fundamental issue. یہ کہنا کہ جی ابھی خواجہ آصف نے ایک بیان دیا کہ جب ان سے پوچھا کہ عمران خان بھی تو یہی کہہ رہے تھے بات چیت کے تھرو, تو آپ نے دوحہ میں بات چیت تو کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو افغان طالبان کے ساتھ کی. پھر وہی کہ یہ گڈ طالبان ہے, ہم بیڈ طالبان سے نہیں بات کریں گے. 15 سے 20 سال سے یہی چل رہا ہے نا کہ پاکستان طالبان اور بیڈ طالبان, افغان طالبان اور گڈ طالبان. تو پھر آپ افغان طالبان کو بلیم کیوں کرتے ہیں؟ سو دیر از نتھنگ رانگ in undertaking any operation or hitting Afghanistan so far that is combined with بات چیت, اور بات چیت ہی سے افغانستان کے ساتھ یہ کشمکش کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ یہ تمام فیصلے میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ون پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے, صوبہ ہو چاہے وفاق ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی 2-3 سالوں سے جو بھی ان کی کوششیں رہیں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا. ابھی 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی خود کہا کہ ڈسپائٹ آل آبسٹیکلز سہیل آفریدی اپنا چیف منسٹر کا الیکشن اس کے باوجود وہ جیت گئے, اور ان کے لیے اس لیے ایک تبدیلی لائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے وہاں پہ وہ ان کی ایک امیدیں لگی ہوئی ہیں. دوسری طرف سے یہاں پہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے اب جو وہ سولو فلائٹ کرتے تھے, ابھی یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کا آپ بھی حصہ ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اور ابھی لیٹسٹ جو کہ محمود خان اچکزئی کو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیا ہے, کیا اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اس سے بہت فرق پڑے گا. دیکھیں جی عمران خان کی یہ تھنکنگ ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور رائٹلی سو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے ایز فار ایز دس ایڈمنسٹریشن از کنسرن. وہ ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے. عمران خان چاہتے ہیں کہ جی جلسے جلوس ہوں, ریلیز ہوں, ریپرزنٹیشن ہوں, آواز زیادہ آنی چاہیے.
ایک تو ظاہر ہے اگر کمبائنڈ اپوزیشن ہوگی جس کا تحریک انصاف خود حصہ ہے، اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جنرل سیکرٹری اسد کیسر، سلمان راجہ اس میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں، اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہوتے ہیں. پی ٹی آئی از آبویسلی دا بگیسٹ فورس، بٹ چونکہ محمود اچکزئی ایک بہت ٹاورنگ پرسنالٹی ہے اور اوور دی ڈیکیڈز ان کی ایک، اور نواز شریف ان کے بڑے ایڈمائرر رہے ہیں، سو ان کا انتخاب کرنا بوتھ ایز دی لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی اینڈ ان کے امبریلا کے انڈر، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے امبریلا کے انڈر سارا جو آئندہ کا کیمپین ہے، جو آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں زیادہ بھرپور انداز میں نظر آئے گا. سندھ میں بھی، حیدرآباد میں بھی، کراچی میں بھی، دوسرے کوئٹہ میں، لاہور میں، دوسری جگہوں پر جلسے جلوس بھی ہوں گے اسی امبریلا کے تحت. بیکاز ایک کسی سندھ کی کسی جماعت کو اجازت لینا بہت آسان ہے فار اے جلسہ، پی ٹی آئی کے لیے ناممکن ہے، اور پھر وہ اسی طرح سے ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں. یہ تو جی ہے ہی دہشت گرد. اب وہ کسی ایک یہاں کی ایک سیاسی جماعت کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ بھی دہشت گرد ہے، ہر ایک کو تو نہیں دہشت گرد کہہ سکتے. سو آئی تھنک اٹس، اور دوسری ویسے بھی سولو فلائٹ واز نیور این ایڈوائزبل تھنگ. جتنا براڈ بیسڈ ہوگا الائنس، ابھی اس میں آپ ظاہر ایفرٹس آر بینگ میڈ ٹو انکلوڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز، ادر پلیئرز، اس طرح پیر پگاڑا ہیں، تو وہ اس سے ظاہر ہے حکومت کے لیے پریشر تو پڑے گا. میں آپ کا، کیونکہ آپ اکانومی میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ گورنمنٹیں سمجھتی ہیں کہ آل از گڈ کہہ کے شاید اس کا وہ کریڈٹ ہوتا ہے، حالانکہ دنیا بھر میں عقل مند لوگ جو ہیں وہ حقیقت پسندی کرتے ہیں. جب برے حالات بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی آپ تیار رہیں، یہ مشکل آ رہی ہے، تیار کیا جاتا ہے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب کمال ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. تو حالات جو ہے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بھائی اسد عمر صاحب کی میں ٹویٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ نے دیکھا ہی ہوگا 0. اسٹیگننٹ ہوئی ہوئی ہے، 0.54 کا فگر آیا ہے جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور اسد عمر کا کہ لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے 25 کا وہ 112 پہ ہے، پچھلے سال 114 پہ تھا. یعنی کہ 4 سال میں ہم مزید نیچے جا رہے ہیں. ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری کم ہو رہی ہیں، اور ایگریکلچر بھی بالکل ٹوٹل کرائسس میں ہے، اور گورنمنٹ ڈھول پیٹ رہی ہے. یہ پتہ نہیں ڈینائل میں ہیں اور ٹرائنگ ٹو فول دی نیشن. کیا کہیں گے آپ؟ فول دیم سیلز ناٹ دا نیشن. کیونکہ وہ جب ماحول ہوتا ہے نا، وہ ارد گرد ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آج 1,500 پوائنٹ بڑھ گئی ہے، یا بلومبرگ نے کیا کہا ہے پاکستان کے حوالے سے، یا پاکستان کے بینکس کی ریٹنگ کو امپروو کرتی ہے. یہ فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں. معیشت کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر بندہ جو آپ کے ہاں ابھی کام کرنے والا نارمل انسان بھی ہوگا، یا جو کیمرہ مین ہیں، جو دکاندار ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو معیشت کا اپنی جیب پر جو بوجھ پڑتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ ٹماٹر لینے جائے گا 500 روپے کا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ معیشت صحیح نہیں ہے. جب اس کو اسکول کے بچوں کی فیس دینی ہے، جب اس کو پیٹرول ڈلوانا ہے، جب اس کو یہ ساری چیزیں کرنی ہے، سبزی اور اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے ہیں، بجلی کا بل پے کرنا ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلومبرگ نے کیا کہا تھا. ابھی یہ اتنی مضحکہ خیز بات ہے، اور یہ ایک تضاد ہے، ایک ایلیٹ ورسز عوام، کہ ایلیٹ کے لیے بڑا زبردست ہے. اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کا بوم دیکھیں گے پچھلے 2 سال یا 3 سال، وہ زبردست ہے. لیکن اگر آپ عام پاکستانی کی پرچیزنگ پاور دیکھیں گے تو وہ 60% کم ہو گئی ہے. اگر آپ عام پاکستانی کا دیکھیں گے تو 7% غربت کی لکیر سے نیچے مزید، جو کہ 2 کروڑ لوگ بنتے ہیں، مزید نیچے چلے گئے ہیں. تو آپ کسی بھی اسٹیٹسٹک سے، بے روزگاری کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا پاکستانی، اور اس امیج، جو ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے عامر، جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کا امیج بڑا زبردست ہوگا. پاکستان کا ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک 4th ورسٹ پاسپورٹ ہے. اب 4th ورسٹ پاسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ عام پاکستانیوں کے لیے مشکلات میں اضافہ، نہ ان کے ٹریول میں آسانی ہے،
نہ ان کو نوکری لینے کے لیے باہر جانے کے لیے آزادی ہے. آئی ایم پرسنلی اویئر آف پیپل جن کو جابس مل گئی دبئی میں فار ایگزامپل, بڑی اچھی جابس مل گئی, بڑے پڑھے لکھے لوگ, بٹ ان کو ورک ویزا ملنے کے لیے نہیں ہے. کیا پاکستان کی سچویشن امیج اس سے بنتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ امیج اس سے نہیں بنتا کہ جس کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے اور وہ کہہ رہا ہے دیکھیں جی میں نے کتنے اچھے طریقے سے اس نے تعریف کی اور میں نے ان کی تعریف کر دی. اور یہ تو بالکل پرانی گھسی پٹی باتیں ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ عام پاکستانی سوچتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کا ملک ہے یا ہمارا ہے کہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ویسے بے روزگاری زبیر تقریر سے مزید بات یہ ہے کہ ہمارا جو فورتھ ورسٹ پاسپورٹ ہے, جو ہمارے بعد 3 ملک ہیں وہ افغانستان, عراق اور شام ہیں. تینوں میں خانہ جنگی جاری ہے. تو نارمل کنٹری نہیں, ہم وی آر دی ورسٹ پاسپورٹ ان دا ورلڈ جو ہے, کہنے کو نیوکلیئر کنٹری, اونلی نیوکلیئر کنٹری ان دی اسلامک ورلڈ ہے. تو یہ ہے. ایک اور مزہ خیز بات یہ ہے کہ آج آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا ذکر کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ جو جسٹس امین الدین ہیں جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں, ان کا بیان آج چھپا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ وزیر خزانہ یا اسٹیٹ بینک والے ہمیں سمجھائیں اکانومی, انہوں نے کہا جی لوگ بینکوں میں پیسہ نہ رکھیں, اسٹاک ایکسچینج پہ کریں. اپنا کام جوڈیشری جو آپ کو پتہ ہے جو وہ کر رہی ہے, وہ اکانومی کی مشاورت میں اب آ گئے ہیں. پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ان کو چاہیے, عوام کو نہیں پولیٹیکل لیجیٹیمیسی چاہیے. پولیٹیکل لیجیٹیمیسی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی اور امپرومنٹ آئے گی. ابھی تک ہم نے کوئی, آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا پڑھا تھا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی دیکھ لیں, اوور آل انویسٹمنٹ کی دیکھ لیں, کہ جب تک وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہوگا تو کیسے جا کے پاکستان کا جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو از دا ورسٹ ان 51 ایئرس. I mean کوئی آسان کام ہے. لارج اسکیل میں آپ ایکسپورٹ لے لیں, پچھلے 3 سال میں کتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, اس کے باوجود ہماری جو ایکسپورٹ ہے 2022 مڈ کے مقابلے میں ابھی کم ہے. I mean مذکر خیز بات ہے. سو ہم بالکل اسٹیگننٹ ادھر ہی پھر رہے ہیں, نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ ڈومیسٹک انویسٹر انویسٹ کر رہے ہیں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کے, اور پھر اس کے جو ریزنز ہیں بتا کے لوگ تھک گئے ہیں, بھائی کاسٹ آف آپریشنز, بجلی کی قیمتیں, آپ کی دوسری جو آپ کی ٹیکسز ہیں جس نے مڈل کلاس کا کچومر نکال دیا ہے, وہ ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کریں گے, آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں, پاکستان سے چھوڑ کے جا رہی ہیں. انڈسٹری ہماری چل ہی رہی ہے, ایکسپورٹس کے برے فگر آ رہے ہیں, ایل ایس ایم کے برے فگر آ رہے ہیں. زراعت کا جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے روز کی کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے. آج کی خبر یہ آئی ہوئی ہے کہ اگلی فصلیں, کیونکہ پہلے تو سیلاب کی وجہ سے افیکٹ ہو گئی, ابھی جو اگلی فصل لگنی ہے لوگوں کے پاس ایک تو پیسہ نہیں ہے, دوسرا آج کی خبر یہ ہے کہ بیج کی ترسیل نہیں ہو پا رہی, اور کیونکہ لارجلی 96% پنجاب سے جاتی ہے تو وہاں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں اور وہ بیج نہیں لوگوں کے پاس پہنچ رہا. کل پرسوں کی یہ خبر تھی کہ جو زرعی ترقیاتی بینک ہے اس کے لونز جو ہے, اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے, اس کو جو لون دیے گئے ہیں وہ 53% پنجاب میں کم ہے, 57% جو ہے نا سندھ میں کم لیے گئے ہیں. لوگ قرضہ نہیں لے رہے, پہلے سفارشیں کرا کے لی جاتے تھے. اور جو ہے تیسرا, اب فائنلی جب گندم بک بکا گئی ہے, غریب آدمی لٹ گیا, 2000 سے کم کے اوپر اس نے اپنی گندم بیچ دی. اب انہوں نے پالیسی چینج کی ہے کہ جناب 3500 سپورٹ پرائز کر دی ہے پنجاب کے اندر کہ جی وہ کر لیں گے. اور نئی پالیسی آئی ہے, اس کے اندر ٹارگٹ ہی نہیں دیا کہ ٹارگٹ کتنی گندم لینی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا ایک بڑا ایک اچھا بیان میں مفتاح اسماعیل جو کہ اچھے اکانومسٹ ہیں, سمجھتے ہیں, ان کا میں سن رہا تھا آج. انہوں نے کہا کہ پچھلے 20 سال میں تمام ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہر ایک کی پر کیپٹا انکم سے لے لیں, جس حساب سے بھی لے لیں, وہ ہمارے سے آگے نکلتے چلے گئے. اور پچھلے 3 سال میں ہم اس 20 سال کے مقابلے میں پیچھے جا رہے ہیں. تو جو ہم تھوڑا بہت کر رہے تھے وہ بھی ہم پیچھے چلے گئے ہیں. سو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن, اور وہ فنڈامنٹلز ریفلیکٹ ہوتے ہیں نمبرز میں. اب یہ جو آپ نے ایگریکلچر کا کہا, دیر از نو کنسسٹنسی ان دا پالیسی. پچھلے سال کچھ اور فیصلہ تھا, اس سال کچھ اور فیصلہ ہے. ایک عام کسان ہے جس نے کوئی بھی چیز لگانی ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ حکومت اس کا آئندہ آنے والے وقت میں کیا فیصلہ کرے گی. 3500 پر پرائز فکس کرے گی یا مارکیٹ پر چھوڑ دے گی ہمیں
تو جب آپ کو یہی نہیں پتا تو پھر اسی حساب سے کوئی نہ پیشن ہوگا. اور آپ نے کہا دیٹ از ریفلیکٹڈ ان دا نمبر آف اماؤنٹ آف لونز جو جس تیزی سے نیچے گرے ہیں, بیکاز ظاہر سی بات ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتے تھے لونز پر کہ اپنی ظاہر ہے انہوں نے جو بھی لگانا ہے, جو بھی کاشت کرنا ہے, اس کے لیے ان کو قرضہ چاہیے تھا. اب قرضہ ہی نہیں لینے کے لیے جا رہے تو where would it get reflected in poor economic numbers, جیسے کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں دیکھا ہے. اب کنسسٹنٹلی اگر آپ کے اتنے خراب اکنامک نمبرز ہوں گے تو آپ کیسے ریکور کریں گے؟ مطلب اب میرا خیال ہے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو پھر ہم نہ امیج ہمارا اچھا ہے, نہ نمبرز ہمارے اچھے ہیں, اور صرف یہ بتا دیا جائے کہ بلومبرگ نے کیا کہا تھا. آئی تھنک دیٹس ویری ویری انفیئر ود دا پیپل آف پاکستان. زبیر, یہ آپ نے سنے ابھی کہ جو گیلپ کا سروے آیا ہے, سیلاب کی جو صورتحال ہے, فگرز ہے کہ خوفناک ہیں. اب اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا آپ نے جو پہلے اکانومی کے اور زراعت کے فگر بتائے ہیں, کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ تو اگین وہ آپ نے سنا ہوگا پنجاب حکومت بھی سٹیٹمنٹس دیتی رہی ہے اور سارا کچھ, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از پاکستان. وہ وہاں تک ریچ آؤٹ کرنا, کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, کتنے ملینز آف پیپل آر افیکٹڈ, خاص طور پر رورل ایریاز میں. وہ گیلپ سروے کے مطابق ظاہر ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے, اور تقریباً 80% اف آئی ایم ناٹ رانگ ابھی تک ان کو کوئی بھی قسم کا بینیفٹ نہیں ملا. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو افیکٹ ہوا ہے, گھر چلے گئے ہیں ان کے ظاہر کاروبار ختم ہو گئے ہیں, ان کے مویشی تباہ حال ہو گئے ہیں, they have lost everything, a lot of them. تو میرا خیال ہے کہ یہ گیلپ سروے از اے گڈ ریمائنڈر فار گورنمنٹ کہ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ان کا خیال کرے, عوام کا اگین. تو یہ, اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر میک اے کمٹمنٹ کہ اگلے 2 مہینے میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں نے یہاں رہنا ہے, مجھے کوئی تعلق نہیں, میں پہلے فیل ہو چکا ہوں, باہر جا کے MOU سائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان کے عوام کے پاس جائیں اور ان کا دکھ درد سنیں اور ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, اور ایمرجنسی بیسس پر جیسے وہ چیف منسٹر کئی دفعہ ریاکٹ کرتے تھے کہ جی 24 گھنٹے 48 گھنٹے, بالکل اس قسم کی اسٹیٹ آف ایمرجنسی اناؤنس کریں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے, چاہے وہ KP گورنمنٹ ہے, ہر ایک کے اوپر یہ زور دیں, اور وفاق کی فل سپورٹ انوالو ہو. امیجز بنانے کے لیے نہیں, سیلفیز بنانے کے لیے نہیں, ٹک ٹاک بنانے کے لیے نہیں کہ جی دیکھیں وہاں وہ پہنچ گئے تھے. بٹ خود امیجن کریں اگر خدا نہ خواستہ ہمارا گھر لوٹ چکا ہوتا, ہمارا کاروبار ختم ہو چکا ہوتا, تو واٹ وڈ بی ایکسپیکٹ. تو ان کا دکھ درد سنیں, بلومبرگ کو اور ان سب چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیں کہ بینکس کی ریٹنگ کتنی اچھی ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ محمد زبیر آپ کا یہ وقت جی, پرائرٹائز کریں ان معاملوں کو. بہت شکریہ محمد زبیر ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.